بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو ایک مرتبہ پھر اس کا استقبال ہے ضیاء ٹی وی یوٹیوب چینل کے ایپیسوڈ تقریر کیسے کریں میں، اور آج ہم بات کریں گے کہ بغیر مقصد کے تقریر کرنا کیسا ہے۔ جی ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو اپنی تقریر کا مقصد ہی پتہ نہیں ہوتا، اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ ہم تقریر کر کس لیے رہے ہیں، ہماری تقریر کرنے کا مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے، ہم پیغام کیا دینا چاہتے ہیں، ہم پیغام عوام الناس تک کیا پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی تقریر کا آپ کوئی ایک مقصد خاص منتخب کریں پہلے، تقریر سے پہلے، کہ آپ اس تقریر کے مادھیم سے، اس تقریر کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام کیا پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کی تقریر کا مقصد کیا ہے، آپ لیکچر کیوں دے رہے ہیں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی تقریر سے پہلے اس کا انتخاب کریں۔ تو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اسی پر بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1، قرآن کی مناسبت سے اپنی تقریر کا مقصد منتخب کریں۔ جی ہاں، آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم مقصد کیا منتخب کریں، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کا عنوان ہے، فار ایگزامپل آپ نے عنوان منتخب کیا ہے نماز اور اس کی اہمیت و فضیلت، تو اب اسی کی مناسبت سے آپ اپنی تقریر کا مقصد جو ہے چوز کریں گے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل آپ کی تقریر کا مقصد ہوگا، جیسے آپ کا ٹاپک ہے کہ نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت، تو آپ کی تقریر کا جو ہے مقصد یہ ہوگا کہ لوگ کسی بھی طرح سے نماز پڑھنے والے بن جائیں، اتنی ان کو ہم اہمیت اور نماز کی اتنی فضیلت بتلائیں کہ وہ کسی بھی طرح سے نماز پڑھنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اپنی تقریر کا جو عنوان ہے، آپ کے لیکچر کا جو ٹاپک جو ہے، اس ٹاپک کے اعتبار سے حساب سے آپ جو ہے اپنی تقریر کا مقصد منتخب کریں گے کہ ہم کو اس ٹاپک کے ذریعے، اس تقریر، اس لیکچر کے ذریعے لوگوں کو پیغام کیا پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، میسج کیا دینا ہے۔ ہر چیز کا ایک نہ ایک مقصد ہوتا ہے۔ ہماری اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے علم حاصل کریں، ہے نہیں، آپ جو ہے اس کے ذریعے سے یہ سیکھیں کہ تقریر کیسے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ کی بھی تقریر کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، اور ہر ٹاپک کا الگ الگ مقصد ہوتا ہے، تو بعین ہی آپ کا جو ٹاپک ہوگا اس کا بھی مقصد الگ ہوگا، تو اس مقصد کو واضح کرنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 میں بات کرتے ہیں کہ مقصد کیا ہونا چاہیے عام طور پر جو ہوتا ہے۔ تو مقصد عام طور پر ہم سب کا اصلاح اور پیغام پہنچانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری تمام تقاریر کا عام بات کرتے ہیں ہم، تو اس کا مقصد ہوتا ہے اصلاح کرنا لوگوں کی، اور لوگوں کو پیغام پہنچانا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کا جو ٹاپک ہے، اس اعتبار سے آپ کا مقصد خاص اس ٹاپک کے اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ہمارا ٹاپک ہے روزہ اور اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، تو وہاں پر اب ہمارا اصلاح و پیغام کے ساتھ ساتھ ایک خاص مقصد ہو گیا کہ روزے کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، اس کے ثواب کو، اس کے ثمرات کو لوگوں کو بتلانا، اور اس طرح میسج اور پیغام دینا کہ اس کا مقصد کیا ہے، لوگوں کو، کہ تاکہ روزہ رکھنے والے لوگ ہو جائیں، لوگوں روزہ رکھنے لگیں، ہمارا مقصد ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ روزہ رکھنے لگیں، اس کی اہمیت کو پہچان جائیں، اس کی فضیلت کو، اس کے ثواب کو جان جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اصلاح و پیغام تو عام مقصد ہوتا ہے تمام تقاریر کا، لیکن آپ کا جو ٹاپک ہوگا، آپ کا جو عنوان ہوگا، تو وہاں پر آپ کا خاص جو ہے مقصد ہوگا اس عنوان کی تین، ٹھیک ہے۔ تو اصلاح و پیغام اور اس کا خاص منتخب کر کے آپ جو ہے اپنا مقصد واضح کریں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کب کریں، کیسے کریں۔ تو دیکھیں، نمبر 3 پر ہم نے اس کو رکھا ہے، شروع یا اخیر میں بھی اپنی تقریر کا مقصد واضح کریں۔ جی ہاں، آپ چاہیں تو شروع میں ہی جیسے آپ بیان کرتے ہیں اسی وقت آپ اپنی تقریر کا مقصد واضح کریں، لوگوں کو بیان کریں۔ اسی طرح اگر آپ بھول گئے، نہیں کر پائے، یا پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آیا، تو آپ بالکل اخیر میں جب آپ تقریر ختم کر رہے ہو تبھی آپ کہہ دیں کہ ان تمام تر باتوں کا لب لباب خلاصہ یہ ہے، اور اس تقریر کا، اس عنوان کا جو میرا مقصد ہے، اور جس مقصد کے تئیں میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے، آپ حضرات جو ہیں، ہم مسلمان جو ہیں، ہے نا، نماز پڑھنے والے بن جائیں، روزہ رکھنے والے بن جائیں، اس کی اہمیت کو جانیں اور اس کی فضیلت کو جانیں، اور اس پر عمل پیرا کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ ہے ہماری تقریر کا مقصد۔ تو اس کو آپ شروع میں بیان کر سکتے ہیں کہ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، آج جس عنوان کا میں نے انتخاب کیا ہے، اور وہ عنوان ہے نماز اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت، اور اس عنوان کے تعلق سے اور میں
کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس عنوان کا میں نے انتخاب کیوں کر کیا ہے، اس کا کیا مقصد ہے اور میرے اس لیکچر کا کیا مقصد ہے۔ چنانچہ میرے اس لیکچر کا مقصد ہے تاکہ ہمارے سماج کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر ہم مسلمان سچے پکے نمازی بن جائیں، سچے پکے نمازی بن جائیں، نمازی کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھنے لگیں اور اس کے ثواب کو سمجھنے لگیں اور اس پر عمل کر کے جو ہے بہت زیادہ نیکیاں اور بہت زیادہ ثواب حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اسی طرح سے جب آپ اخیر میں بیان کر رہے ہیں، آپ کو لگے کہ وقت ہونے لگا ہے، وقت کم ہے، تو شارٹ میں بالکل آپ اپنی تقریر کا خلاصہ کرتے ہوئے اپنی تقریر کا مقصد واضح کریں کہ چنانچہ ان تمام تر باتوں کا مقصد اور لب لباب و خلاصہ یہ ہے کہ تاکہ ہم لوگ جو ہے روزہ رکھنے لگیں اور روزہ کے ثمرات کو پہچانیں اور جو ہے ہم لوگ جو ہے روزے کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ تو اس طرح سے اپنے مقصد کو ضرور واضح کریں، شروع میں کریں کسی بھی الفاظ میں، تو ایسے شارٹ کٹ میں آپ کو بتلایا ہوں، آپ اچھے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے تو شروع میں بیان کر سکتے ہیں اور اخیر میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی تقریر کا مقصد ضرور واضح کریں، بغیر مقصد کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اس ویڈیو کا مقصد ہے، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کا بھی ایک مقصد ہے۔ تو ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو آپ کی تقریر کا بھی مقصد ہونا چاہیے، وہ آپ کو اپنی تقریر کے شروع میں یا پھر اخیر میں بتانا چاہیے لوگوں کو، تاکہ لوگ جو دیر سے آئے ہیں اس کو بھی پتہ چل سکے کہ یہ سارے لیکچر کیوں ہوئے، یہ ساری تقریر کیوں کر کی گئی ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ تو اس چیز کو ضرور بتایا کریں اپنی تقریر کے شروع یا اخیر میں، آپ اپنے الفاظ میں، آپ اپنے انداز میں، بہتر سے بہتر طریقے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، بغیر مقصد کے تقریر کرنا اچھا نہیں ہے، ہر تقریر کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اس کو واضح کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع